السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے شارٹ سٹوری کے بارے میں اجمالاً اور مختصراً آپ کے سامنے بات کی تھی۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو لیکچر میں جو پشکر ناتھ ہے اسی کا تحریر کردہ افسانہ یا شارٹ سٹوری، جس کو آپ کہتے ہیں درد کا مارا، کے عنوان سے آپ کے سلیبس میں جو افسانہ شامل ہے، پہلے میں اس کا آپ کو تھیم، مرکزی خیال، لب لباب یا جو اس افسانے کا کریکس ہے، پشکر ناتھ ہمیں کیا باور کرانا چاہتا ہے، کس بات کی عکاسی اور غمازی اس افسانے کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ ایک تو اس افسانے کی جو زبان ہے، لینگویج، جو الفاظ اس میں برتے گئے ہیں وہ تو شاندار ہے، وہ شاندار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو صحیح جگہ پر بھی برتا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ خیالات، جذبات اور احساسات کی ترجمانی ان سے ہو رہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو یہ افسانہ ہے، اس کی شروعات جو ہوتی ہے، لڑکی کا تیسری بار جب دکان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں پشکر ناتھ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک انسان جب اس کا دل کھنچتا ہے کسی چیز کو وہ خرید لے، جب چاہتا ہے کہ کسی انسان کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کا جیب دوسری طرف اسے کھینچتا لے جا رہا ہے، اس کے پاس پیسے موجود جب نہ ہو، تو کتنا برا فیل ہوتا ہوگا اس وقت، کتنا برا انسان محسوس کرتا ہوگا انسان اس وقت۔ اور یہی چیز ہے جس کو یہاں افسانہ نگار نے سمجھانے کی بھرپور لفظوں میں، بھرپور انداز میں، اسلوب میں سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ نیز جو اس کا کریکٹر اہم، دیٹ از سمجھو، رمضان جو کا بیٹا، یہ لڑکی ایک انگلش لڑکی ہوتی ہے، لیکن جب یہ انگریز لڑکی سمجھو کے دکان کے سامنے بار بار جاتی ہے تو سمجھو اس لڑکی کو ہمدردانہ رویے سے پیش آتا ہے، وہ اپنا ہمدردانہ دل لے کر سامنے آتا ہے۔ جو کچھ یہ لڑکی، جس چیتے کو یہ خریدنا چاہتی ہے، وہی چیتا جس کو سمجھو نے بڑی فنکارانہ مہارت سے دکان کے ایک اخروٹ کی لکڑی پر انگریوڈ کیا تھا، وہاں سے اس کی کندہ کاری ہوئی تھی، اور یہ وہاں سے چلتا پھرتا ٹائیگر نظر آ رہا تھا۔ جب لڑکی نے دیکھا، اس کی عقل دنگ رہ گئی، وہ اس کو خریدنا چاہتی تھی لیکن پیسے نہیں تھے، تو پھر سمجھو اس کو مٹیریل کاسٹ پر دینا چاہتا ہے، لیکن لڑکی اس کو دوسرا الزام دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کشمیری لوگ چیٹ ہے، پہلے ایک قیمت بتاتے ہیں پھر دوسرا لے لیتے ہیں۔ لیکن اہم پوائنٹ جو یہاں افسانہ نگار، اس آتھر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، دیٹ از کشمیری لوگ، جو ان کا معاشرتی نظام ہے، جو ان کی سوسائٹی ہے، جو ان کا کلچر ہے، یہ اس کی خوبی ہے، اس کا وصف ہے، جو ان کے رگ و پے میں پیوست ہو چکا ہے، بدرجتم موجود ہے ان لوگوں میں۔ لہٰذا یہاں سے آتھر نے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو مدد کرنے والے لوگ ہیں، کسی مصیبت کی گھڑی میں یہ دوسروں کو ضرور کوئی نہ کوئی مدد کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی یہاں افسانہ نگار نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے افسانے کی؟ جب اس لڑکی کا گزر تیسری مرتبہ کس کے سامنے سے ہوتا ہے؟ سمجھو کے دکان کے سامنے۔
جیسا کہ میں نے بتایا سمجھو کس کا بیٹا؟ رمضان جو کا بیٹا ہے، سری نگر کے رہنے والے، اور پرانے زمانے سے ہی یہ وہاں یہ ان چیزوں کو بیچا کرتے تھے، یہ مردہ جانوروں پر کھال کو چڑھایا کرتے تھے، پھر ان کو بیچتے تھے، اور انگریز لوگ انہی چیزوں کو خریدنے آتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہاں اکارڈنگ ٹو دس لیسن کی سے میں بات کر رہا ہوں، جب اس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا، تو یہ لوگ آتے تھے جب چکر لگانے کے لیے شام کو، تو اس بھنڈ کے قریب آتے تھے اور وہاں سے چیزیں خریدتے تھے۔ لیکن جب یہ لڑکی تیسری مرتبہ اس دکان کے سامنے سے جاتی ہے تو ود دا ریزلٹ سمجھو کہ منہ میں ایک حکے کی نائی ہوتی ہے، وہ تمباکو پی رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا لڑکی بار بار گزر رہی ہے تو پہلے وہ خوش ہوا تھا، لیکن پھر اس کی من موہنی سی، یعنی عجیب غریب جو کیفیت ہے، یہ ماتم میں بدل گئی، وہ پریشان ہو گیا۔ اور وہ کیا کرتا ہے، جب یہ یعنی یہاں پر پہلے اس کی من موہنی اس کیفیت کو یہاں پر آتھر نے کمپیرزن کیا ہے، جیسے کہ ونٹرز میں کشمیر میں برف باری ہونے سے جو درختوں کی چھال ہے، ان کے پتے، ان کی ٹہنیاں ہیں، وہ ڈھک جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، اسی طرح یہ چیز دیکھ کر جو سمجھو ہے، جو اس کا وجود ہے، جو اس کا بینگ ہے، وہ بھی یہاں سے انہی برف کے گالوں کی طرح وہ ڈھک گیا، یعنی ایک برف کی چادر اس کے وجود کو دھیرے دھیرے ڈھک گئی، اس نے اس کے وجود کو ہی چھپا دیا۔ یاد رہے یہ بات، اس افسانے میں جو سمجھو کا کردار بڑا اہم ہے، یعنی سمجھو جو کچھ اس وقت آبزرو کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے، وہ تلخ تجربے سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو لیکن لڑکی کے ساتھ جب ہمدردانہ رویہ کرنے پر اتر آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن یہ تو اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ میں نے بتایا سمجھو نے یہ برے دن دیکھے تھے، اس لیے وہ دوسروں کی مدد یہاں کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی برا دن دیکھتا ہے پھر اسے کبھی نہ کبھی وہ یاد آتا ہے، مجھ پر بھی یہ دن بیت گئے ہیں، کبھی میں بھی ان مصائبوں کا شکار ہوا تھا، کبھی اب مجھے ہمدردی کرنی چاہیے، کسی سے سمپیتھیٹک مینر سے پیش آنا چاہیے کسی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جب آپ اس ویڈیو لیکچر کو سنیں گے، پھر آپ جب اس لیسن کو پڑھیں گے 1-2 مرتبہ، آپ کو یہ لیسن سمجھ آ جائے گی۔ جہاں سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھ سے کنٹیکٹ کریے گا، انشاءاللہ میں حاضر، فون پر، واٹس ایپ پر، ایز یو لائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔